اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا مومنین کرام سامعین گرامی قدر حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ وسلام اللہ علیہ ان کی شخصیت پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں۔ جس طرح سے سیڑھی کے درجات ہوتے ہیں، ایمان کے بھی 10 درجے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہیں، اور مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق کے بعد کی تمام جنگوں میں پیغمبر اکرم کے ساتھ انہوں نے شرکت فرمائی۔ جنگ بنی لحیان اور ذیقرد میں پیغمبر گرامی اسلام کے ہمراہ تلوار چلائی۔ سن 6 ہجری میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنی مصطلق کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ ام ذر صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، اور شادی کے بعد اصحاب صفہ سے نکل کر مدینہ کے باہر ایک ٹیلہ پر ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا اور جہاں زندگی شروع کی۔ یہ عظمت ہے حضرت ابو ذر کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ ایک دن حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب سلمان سے فرمایا کہ سلمان در سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ پر جاؤ اور عرض کرو کہ حق سبحانہ تعالی نے ان کے لیے جو تحفہ بھیجا ہے وہ تحفہ تمہیں عطا فرمائے۔ جناب سلمان روایت کرتے ہیں کہ میں سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کے در اقدس پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ 3 ٹوکریاں جناب سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کے پاس تھیں۔ عرض کی بی بی جان، جو تحفہ رب کی طرف سے آیا ہے وہ تحفہ عنایت فرمائیں، کرامت فرمائیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 3 ٹوکریاں یہ جنت کی 3 حوریں لے کر آئی تھی۔ میں نے ان حوروں سے نام پوچھے تو پہلی نے بتایا کہ میرا نام سلمہ ہے اور اللہ نے مجھے جناب سلمان محمدی کے لیے خلق فرمایا۔ دوسری نے کہا کہ میرا نام ذرہ ہے اور اللہ نے مجھے حضرت ابو ذر کے لیے خلق فرمایا ہے، اور تیسری حور کہنے لگی کہ میرا نام مقدودہ ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے جناب مقداد کے لیے خلق فرمایا۔ سلمان کہتے ہیں کہ بنت پیغمبر نے تھوڑا سا ہدیہ اور تحفہ مجھے عطا فرمایا، اور میں جہاں سے بھی اور جس گروہ کے قریب سے بھی گزرتا تھا لوگ اس کی خوشبو کو سونگھتے تھے اور اس کی خوشبو سے حیران ہوتے تھے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت سے جن کے لیے ہدایہ اور تحفے بھیجے۔ سامعین گرامی، حضرت ابو ذر وہ امیر المومنین علیہ السلام کے عاشق، حق امیر المومنین علیہ السلام کے مدافع۔ اللہ اکبر۔ کافی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرا دل ابو ذر غفاری کے حال پر بڑا دکھتا ہے، خدا اس پر رحمت کرے، اللہ کی رحمتیں ہوں ابو ذر پر۔ اصحاب نے پوچھا یا امیر المومنین، کیسے آپ کا دل جو ہے وہ ابو ذر کے حالات پر دکھی ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس رات خلیفہ سوم نے مامورین کو بھیجا کہ ابو ذر سے جا کے بیعت لی جائے، اور بیعت لینے کے لیے مامورین جب حضرت ابو ذر کے گھر پہنچے تو 4 تھیلیاں اشرفیوں کی ابو ذر کے حوالے کی کہ تاکہ وہ خلیفہ سوم کی بیعت کرے۔ ابو ذر سن کے غضبناک ہوئے، وہ تھیلیاں اٹھا کے پھینک دیں اور مامورین سے فرمایا کہ تم نے 2 طرح سے میری توہین کی۔ پہلی توہین تم نے یہ کی اور توہین کا ارتکاب کیا کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں علی فروش ہوں،
تم نے یہ سمجھ لیا کہ ان دیناروں کے بدلے، ان اشرفیوں کے بدلے میں علی کو بیچ دوں گا، اور دوسری ناانصافی اور دوسری زیادتی تم نے میرے ساتھ یہ کی کہ اے بے انصاف لوگوں، بتاؤ کیا میرے آقا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ارزش اور ان کی قدر و قیمت یہ 4 تھیلیاں ہیں؟ اشرفیوں کی 4 تھیلیاں تم نے علی کی ولایت کی قیمت لگائی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں ان 4 تھیلیوں کے بدلے علی فروش بن جاؤں؟ فرمایا یاد رکھو، ساری دنیا کی دولت اگر اکٹھی کر کے لے آؤ، میرے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک بال کی قیمت نہیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری دنیا کی اور تمہارے درہم و دینار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دروازہ بند کر لیا۔ اتنی بات سنا کہ امیر المومنین علیہ السلام رونے لگ گئے اور رو کے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، جس رات کو 4 تھیلیاں اشرفیوں کی حضرت ابو ذر نے رد کی تھیں، ابو ذر نے واپس کر دی تھیں، اس دن تیسرا دن تھا، ابو ذر اور ابو ذر کے بیوی بچے بھوکے تھے۔ اس رات کو بھی ابو ذر اور ابو ذر کے بیوی بچے بھوکے سوئے اور بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ بیدار اور ہوشیار رہ جاؤ، کہیں کھانے کے 2 لقمے زیادہ کہیں علی فروشی کرنے پر ہمیں مجبور نہ کر دیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس راہ ولایت اور راہ امیر المومنین پر ثابت قدم، اللہ ہمیں یہ ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، ابو ذر مدافع حق امیر المومنین تھے اور مدافع حق اہل بیت تھے۔ واقعہ ثقیفہ کے بعد امیر المومنین علیہ السلام رات کے وقت جناب سیدہ کو مرکب پر سوار کر کے اور جناب حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑ کر تمام اہل بدر مہاجرین و انصار کے گھر پر گئے، اپنا حق ولایت یاد دلایا، اپنی نصرت کے لیے بلایا۔ صرف 44 افراد نے لبیک کہی۔ مولا نے فرمایا کہ کل صبح کو سب کے سب سر منڈوا کر آنا اور تلوار اور اسلحے ساتھ لے کر آنا تاکہ موت پر تم سے بیعت لی جائے۔ لیکن مومنین جب صبح ہوئی، ان شرائط پر پورا اترنے والے صرف 4 افراد، سلمان، ابو ذر، مقداد اور زبیر بن عوام۔ سامعین گرامی، علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو ذکر کیا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا اور سید علی خان نے بھی ذکر کیا۔ قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلقت الارض لسبعۃ بہم یرزقون وبہم یمطرون وبہم ینصرون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 7 بندوں کے لیے زمین خلق ہوئی ہے، انہی کے ذریعے سے رزق مل رہا ہے اور انہی کے ذریعے سے بارشیں ہو رہی ہیں اور انہی کے ذریعے سے مدد ہو رہی ہے، لوگوں کی نصرت ہو رہی ہے۔ وہم عبداللہ ابن مسعود و ابو ذر و عمار و سلمان الفارسی مقداد ابن اسود و حذیفہ و انا امامہم الصحابہ، اور 7واں بندہ میں ان کا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ قال اللہ تعالی اما بنعمت ربک فحدث، پھر امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ رب فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو، اور فرمایا ہؤلاء الذین صلوا علی فاطمہ الزہراء علیہ السلام، اور یہی وہ 7 خوش نصیب تھے اور یہی وہ 7 سعادت مند افراد تھے کہ جنہوں نے جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور جنہوں نے بی بی پاک کا جنازہ پڑھا ہے۔ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ اس حدیث کی توضیح میں، وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود اور اس سے منظور یہ نہیں ہے کہ خلقت زمین از اول تا آخر عمر اس گروہ کے لیے تھی، بلکہ فرماتے تھے کہ اس کا مقصد یہ ہے اس حدیث کا کہ اس زمانے میں
خیر و برکت ان افراد کے ذریعے سے تھی کہ جنہوں نے جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا اور جنازے میں شرکت کی۔ لہٰذا یہ خلق تقدیر ہے نہ کہ خلق تکوین۔ اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصال میں انہوں نے ارشاد فرمایا، امام رضا علیہ السلام سے انہوں نے لکھا کہ جو خط امام رضا علیہ السلام نے مامون کو لکھا تھا اسلام اور شرائع دین کے حوالے سے، اس میں آخر میں جا کے امام رضا علیہ السلام نے مامون کو یہ جملے لکھے کہ والذین مضوا علی منہاج نبیہم ولم یغیروا ولم یبدلوا، کہ وہ لوگ جو پیغمبر کے راستے پر گامزن رہے، جنہوں نے سیرت پیغمبر اور سنت پیغمبر کو مرتے وقت تک ترک نہیں کیا اور نہ انہوں نے کوئی تبدیلی کی اور نہ انہوں نے اس میں کوئی تغییر اور انحراف پیدا کیا، فرمایا وہ شخصیات مثل سلمان الفارسی، ابی ذر الغفاری، والمقداد بن اسود، وعمار بن یاسر، وحذیفہ یمانی، وابو الحسن بن تیہان، وسہل بن حنیف، وعباد بن صامت، وابی ایوب انصاری، وخزیمہ بن ثابت ذی الشہادتین، وابی سعید الخدری۔ فرمایا یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو پیغمبر کی سنت پر، پیغمبر کے طریقے پر گامزن رہے اور انہوں نے انحراف نہیں کیا اور پیغمبر کے راستے کو نہیں چھوڑا، اور ان کی ولایت اور محبت واجب ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے جملے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔